آج کا سبق جیسا کہ واضح ہوا، اس میں اللہ الرحمن نے یوم الدین قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یقیناً قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم ہو کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہ آ سکے گا، اور اللہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کی بندگی کس نے کی ہے اور اس سے بغاوت کس نے کی ہے۔ لیکن یہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں بندگی کرنے والے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ان کانپنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کسی پر خوف طاری ہوگا، اگر اپنی جان کی فکر ہوگی، تو ہم دیکھتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان سے نکلنے والا کلمہ نفسی نفسی نفسی، ہائے آج کے دن میری اپنی جان بچ جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تلک سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہی بات کہیں گے کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں کہ اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دل کو مزید دہلا دیتی ہے کہ اگر کسی نے قیامت کا منظر دیکھنا ہے، اگر کسی کا شوق ہے وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دنیا میں ہی دیکھ لے، وہ 3 صورتوں کا مطالعہ کرے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں تنہائی میں بیٹھ کر لازماً یہ 3 صورتیں پڑھیں، تفسیر کے ساتھ نہ صحیح ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ پہلی صورت 30ویں پارے کی صورت ہے سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت۔ دوسری صورت ہے سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت۔ اور تیسری صورت ہے سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت۔ یہ تینوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اگر کوئی بندہ پسند کرتا ہے وہ دنیا میں ہی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ لے، تصور کر لے، اپنے وجدان میں اسے دیکھ لے، وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے، اسے قیامت کی ہولناکی کا اندازہ ہو جائے گا، اسے معلوم پڑ جائے گا کہ آخر وہ ایسا کون سا دن ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت آنے والا ہے جس دن زمین کا ہلنا ایسا ہوگا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین اپنے اندر چھپی ہوئی ساری خبریں باہر نکال دے گی۔ اس زمین میں جتنے راز ہم نے دفن کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ہم نے دفن کیے ہوئے ہیں، جو اس کے اوپر چلنے پھرنے والا ہے، جو اس مٹی میں مل چکا ہے، جو اس زمین کی آغوش میں چھپ کر کہیں پردوں میں رہ کر ہم نے کوئی بھی حرکت کی ہے، اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تیرا رب اسے ایک حکم دے گا اور وہ اپنے سارے راز اگل دے گی، ساری باتیں وہ باہر نکال دے گی۔ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، یا آدم، اے آدم حاضر ہوئیے، کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر، میں آپ کے در کا غلام، اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ حکم کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اے آدم جہنم کا پہلا لقمہ تیار کیجئے، جہنم کے لیے لقمہ تیار کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے پوچھیں گے، انسانوں کے بڑے بڑے گروہ اس جہنم کے اندر گرائے جا رہے ہوں گے، ہم ان سے کہیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ بتا تو بھر گئی ہے، اور وہ جواباً کہے گی اللہ کوئی اور ہے تو اسے بھی میرے اندر ڈال دے۔ اس دن جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن تیرا رب اور فرشتے صف بستہ ہوئے وہ اپنے رب کے ساتھ آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن 70,000 لگامیں
ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے گھسیٹ کر جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کی عقل پر کلک ہوگا کہ ہاں نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت حاصل کرنے کا، سجدہ کرنے کا، جھکنے کا، بندگی اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یہ وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ نے جیسا عذاب دینا ہے ویسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی ویسا جکڑ سکتا ہے جیسا تیرے رب نے جکڑنا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اے آدم، ان کڑے حالات میں جب ہر انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن کی قسم ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہمیں نفس لوامہ کی قسم ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کر کے بیٹھا ہے، یہ گمان کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اسے صحیح سالم بنا کر اپنے سامنے کھڑا کریں، کوئی اس کی جلا کر راکھ بنا دے، کوئی اس کو کسی طریقے سے ہوا میں تحلیل کر دے، کوئی اسے پانی میں بہا دے، کوئی مٹی میں دبا دے۔ ہم صرف اس بات پر ہی قادر نہیں کہ اس کو کھڑا کریں، بلکہ اس کے ایک ایک عمل کو توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکانے پر بھی قادر ہے۔ اقرأ کتابک، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر انسان قبر سے نکلے گا، اس کا توق، اس کے نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ گردن جھکی ہوئی ہوگی، اور وہ سیدھی اپنے کرتوتوں کے اوپر پڑے گی، اور اس وقت آواز آئے گی اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، اپنی حرکتوں کو دیکھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہم تیرا حساب بعد میں کریں گے، تو خود فیصلہ کر، اپنے آپ سے پوچھ، اپنی عدالت میں کھڑا ہو، ایک طرف نیکی کو رکھ، دوسری طرف بدی کو رکھ، اور پھر بتا کہ تو جنت کا مستحق ہے یا جہنم تیری زیادہ حقدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان پھر بھی چاہتا ہے کہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی استعمال کرے، جیسے وہ چاہتا ہے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن، ایسا دن آنے والا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ہم سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اور انسان اس دن پوچھے گا، بھاگے گا کہ ہے کوئی جائے پناہ، ہے کوئی چھپنے کی جگہ؟ آواز آئے گی کلا لا وزر، اب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، کہیں پر کوئی پردہ نہیں، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَبَالِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑ کہاں پر جائیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپ کا رب کدھر لے کر جائے گا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ساری چیزوں کو برابر کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تجھے کوئی اونچا اور کوئی نیچا گھڑا نظر آئے گا ہی نہیں، کوئی ٹیلا اور کوئی گھڑا تیری نظروں سے گزرے گا نہیں، ساری زمین پدری کر دی جائے گی، اور سارے انسان رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر آسمان کو بھی بدلا جائے گا، زمین کو بھی بدلا جائے گا، اور ہر انسان اپنے کیے پر شرمندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، اے اللہ حکم کر جہنم کا پہلا لقمہ کیسے تیار کرنا ہے؟ آواز آئے گی ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، ایک بندہ جنت کے لیے۔ جب یہ آواز آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آواز کے سنتے ہی کہ 999 جہنم کے لیے اور 1000 میں سے صرف ایک جنت کے لیے، یہ وہ وقت ہوگا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب دودھ پلانے والی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، وتضع کل ذات حمل حملها،
اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہوئے پڑے ہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ یہ کوئی نشہ نہیں ہوگا بلکہ تیرے رب کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ سارے لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں. اور یہ وہ وقت ہوگا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھے گا. اور اسی وقت کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم او لوگوں اپنے رب سے تقوی اختیار کر لو, اپنے رب سے ڈر جاؤ, اپنے رب کی پکڑ سے ڈر جاؤ. آپ اس کے تحمل کو دیکھیے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری پکڑ نہیں کر رہا, لیکن یہ بات یاد رکھیے اگر وہ پکڑ نہیں کر رہا تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید تیرا رب جب پکڑتا ہے تو پھر جڑوں سے مٹا دیتا ہے. اور اس دن تو کوئی بندہ اللہ سے بچ کر جا ہی نہیں سکے گا. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات اے جنات اور انسانوں اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ کائنات کی وسعتوں سے باہر نکلو, فانفذوا تو نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان تم اللہ کی قدرت سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے متعلق ہی جو خبریں دی ہیں, انسانوں کے حالات کیا ہیں. کوئی ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے راہی بن گئے, اللہ ہمارا نصیب ان میں کر دے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پکڑ لیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا گیا اے اللہ میرا حساب کتاب آسان کر دے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ من نوقش الحساب عذب جس بندے کو اللہ نے حساب کے لیے کھڑا کر لیا اس کو عذاب بھی دیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے پھر ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بلا حساب کتاب ہی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر جاؤ, اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا, کہیں وہ کام وہ حرکت وہ کرتوت نہ کر لینا جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہو. اتقوا ربکم اپنے رب کے لیے اپنے لباس کو پاک دامن کر لو, اپنے کردار کو بلند کر لو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو, اپنے آپ کو گندگیوں سے بچا لو. اگر ایسا ہوا کہ تم گندگی میں لتھڑے ہوئے رب کے سامنے آئے اور پکڑ ہو گئی تو پھر تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا. لا مولود هو جاز عن والده شیئا لا یجزی والد عن ولدہ نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا. کوئی وہاں پر کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آ سکے, اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے, باپ کافر ہے, کوئی کام نہیں آ سکیں گے, کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. اور باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکیں. اللہ کے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے, اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آ سکیں گے. لا یجزی والد عن ولدی وخشوا یوما اس دن کے متعلق ڈرو جن بیٹوں کے کندھوں پر آج تم تنگڑتے ہو, اکڑتے ہو, فخر کرتے ہو اور اظہار نعمت کرتے ہو. یہی بیٹے کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ بندہ اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا. وامہ وابی یہ شفقت کرنے والا باپ, یہ رحمتوں والی ماں, یہ ان سے بھی دور بھاگے گا. وصاحبتہ وبنی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ہر بندہ یہی چاہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لو لیکن مجھے جہنم سے بچا دو. اس کا اوپر غور تو کیجئے, اس کے بارے میں دیکھیے تو صحیح. لوگوں کو کبھی اس طرح کا درس دے دیا جائے تو لوگ جواباً بعد میں کومنٹس یہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آج جہنم میں سب کو گرا دینا تھا, آج سب کے ساتھ ہی ایسا کر دینا تھا. آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے, جہاں قرآن نے جنتوں کے تذکرے کیے ہیں وہاں جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے. اسلام ترغیب اور ترہیب دونوں سے کام لیتا ہے. صرف میٹھا میٹھا اسلام لے لینا اور دوسری طرف غور ہی نہ کرنا یہ انسان کو انتہائی بدترین حالات کی طرف موڑ دیتا ہے. اللہ نے تو ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں, وہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں, لیکن جب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم کا تذکرہ پڑھتے ہیں واجلۃ قلوبہم اور ان کے دل ڈر بھی جاتے ہیں.
امام احمد بن حنبل اسی لیے تو کہا کرتے تھے بندے کو درمیان میں رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے تو پر امید ہو جائے، اپنے اعمال کے متعلق پر امید ہو کہ اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ کے عذاب کی طرف دیکھے تو اپنے اعمال کے متعلق خیال کریں میرے اعمال مجھے اس عذاب سے نہیں بچا سکتے، میں نے اور محنت کرنی ہے، میں نے اور اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ اور جس کسی نے اپنے رب کی صرف رحمت کو دیکھا اور عذاب کو چھوڑ دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، ان قریب تم دیکھو گے کہ وہ بندہ نیکیوں سے بھی دور ہو گیا ہے۔ اور جس بندے نے اپنے رب کے صرف عذاب کو دیکھا اور یہ کہتا رہا کہ اللہ کا عذاب بڑا زیادہ ہے، عذاب بڑا زیادہ ہے، اس کو بھی تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا پڑا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہوتی ہے۔ اور پھر انسانوں کے منہ سے ہم سنتے ہیں بھائی جانا تو جہنم میں ہی ہے، دنیا میں مزے تو کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے عمل سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے رکھے گا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اب خیال کرنا یہ مالک کی رحمت ہے کہ وہ ڈرانے کے بعد بھی، اپنے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد بھی اپنی رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں ہمارے ویک پوائنٹ کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگوں کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دنیا کی زندگی تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے، کہیں دنیا کا مال، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ پیسہ، یہ محبتیں، یہ الفتیں، قربتیں، سلسلے، رابطے، یہ کہیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کھڑے نہ ہو جائیں، رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اپنے رب کے ساتھ مخلص رہنا، کہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، لیکن اللہ پھر فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر بھی تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، پھر بھی تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کے لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تمہارے بال سفید ہو گئے، تمہاری ٹانگیں قبر میں لٹک پڑی، لیکن پھر بھی تم لوگ مال کے لالچ سے باز نہیں آئے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، ان قریب ہم تم سے پوچھیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن تم سے اس ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن مدینہ کی گلیوں میں میں پھر رہا تھا بھوک کی شدت سے، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ عمر آج مدینہ میں تجھ سے بڑھ کر بھوکا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو گھر سے کس چیز نے نکلنے پر مجبور کیا؟ مجھے کہا گیا کہ عمر میں بھوک کی شدت سے نکلا ہوں، اور پھر میں سوچنے لگا کہ انا و ابو بکر رضی اللہ عنہما جوعان فی المدینہ، اللہ کی قسم صرف میں اور ابو بکر ہی مدینہ میں سب سے زیادہ بھوکے ہیں۔ ابھی ہم دونوں یہ بات سوچتے ہوئے چلتے جا رہے تھے کہ آگے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہم نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اتنی سخت گرمی میں کیوں گھر سے باہر نکلے؟ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، 2 پتھر بندے ہوئے تھے، اور کہا مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم وہاں سے نکلے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی بیوی نے مرحبا کہا اور اپنے خامن کو کھیتوں میں آواز دی کہ دیکھیے محمد الرسول اللہ ہمارے گھر آئے ہیں، آ کر ان کی مہمان نوازی کیجئے۔ ابو ایوب انصاری نے ادھر سے ہی کچی اور پکی کھجوروں کے گچھے توڑے، بھاگے گھر کی طرف، اللہ کے رسول کے سامنے کھجوریں رکھیں، ٹھنڈا پانی رکھا، جلدی سے بکری کا ایک بچہ پکڑ کے اس کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، سالن پکتا ہے، روٹی سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے اوپر سالن رکھ کے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھجواتے ہیں، کہا اس کے گھر میں دے کر آؤ، اس نے بھی کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب کھانا کھا لیا، بھوک مٹ گئی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے دونوں بھائیوں یاد رکھنا کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق تم سے بھی اور مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ جب ان کو چھوٹ نہیں ہے تو ہمیں کیسے چھوٹ ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس بات کو لے کر گناہ کے اندر ڈوبنا،
اس بات کو لے کر گناہ کرنا اللہ کی قسم سب سے بڑا دھوکہ ہے جو دنیا نے ہمیں ڈالا، دنیا والوں نے ڈالا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کر لو، پھر کیا ہوا بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ وہی بات ہے جو یوسف کے بھائیوں نے کی کہ یوسف کو کنویں میں پھینکو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ امید توبہ پر گناہ کرنا انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ، اور اللہ کے متعلق بھی کہیں تمہیں غرور